دعا کے اندر حد سے نہیں بڑھنا، لمٹس کراس نہیں کرنی۔ لمٹس کراس کرنے کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مانگنا، ایسی چیزیں اللہ سے مانگنا شروع کر دینا جو اللہ کے پرنسپلز اور قوانین کے خلاف ہیں، جو اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا اس کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی نہ آئے، حد سے بڑھنے والی بات ہے، بیکاز یو آر آسکنگ فار سم تھنگ دیٹ از اگینسٹ دا پرنسپل، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں اس کے خلاف ہے، لاز کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، یہ بھی غلط بات ہے، اس طرح ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان نیچرل۔ اچھا، ایک اور اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پہ صحابہ کی ہمیں پتہ چلتا ہے، صحابہ کے کہ صحابہ نے اسے یہ بھی مفہوم سمجھا کہ دعا کے اندر بہت زیادہ ان نیسیسری ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے نے دعا مانگی، ان کے سامنے دعا مانگ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، اللہ تعالیٰ میں جنت کے اندر جو دائیں سائیڈ ہے وہاں پہ ایک سفید جو محل ہے آپ سے مانگتا ہوں۔ بڑی اسپیسیفک ڈیٹیلز میں چلے گئے تو عبداللہ بن مغفل نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، سل اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال ضرور کرو، مانگو ضرور، وعوذ بہ من النار، اور آگ سے بچنے کا بھی اللہ سے دعا مانگو۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا یکون قوم یعتدون فی الدعاء والطہور، کہ میری قوم کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کے اندر لمٹس کو کراس کریں گے، حد سے بڑھ جائیں گے۔ اور حد سے بڑھنے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ ان نیسیسری ڈیٹیلز اللہ کو بتانا، اللہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، اللہ سے خیر کی بات مانو کہ یہ حرام نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں آپ اللہ سے جو مرضی مانگے، جو کہ جو جائز چیز ہے نا وہ تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، آپ کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لیکن پسند نہیں کیا گیا اس چیز کو بہت ڈیٹیل۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں اپنی دعا کو جنرل رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی نا اس کی حکمت بہت ہوتی ہے، اس سے نا آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ذرا تھوڑا سا نا مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی نہیں کرنی دعا کے اندر، اور دعا میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آپ جائز دعا مانگ رہے ہیں تو کیپ آن انووکنگ اللہ، کیپ آن آسکنگ فار اٹ، اس پہ گیو اپ نہ کریں، مانگتے رہیں۔ اور وہی والی بات ہے جب آپ کی دعا جنرل ہوگی تو پھر اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ بہت زیادہ اسپیسیفک میں اللہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس لڑکی سے، اس لڑکی سے، اس لڑکے سے، اس لڑکے سے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو اس کے علاوہ کوئی دی تو آپ کا دل لینا، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ جب آپ کہیں گے نا اللہ میری خیر، اللہ مجھے خیر عطا کر خیر، تو اب ہوگا یہ کہ جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ اس میں سے خیر تلاش کر لیں گے۔ تو جلدی جو ہے انسان جنرل، تو جب انسان جنرل دعا مانگتا ہے نا تو انسان گیو اپ بھی نہیں کرتا، پھر انسان کنسسٹنٹلی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اور اسے ہوتا یہ کہ اگر اللہ نے فار ایگزامپل دنیا میں اس کا رسپونڈ نہ بھی کرنا ہو، اللہ کیا کرتے ہیں توڑ تو دیتے رہتے ہیں نا اس کا، ورنہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، ایک بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا رہتا ہے، انسان کی ایفرٹس اللہ قبول کر رہے ہیں، کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کا مطلب کیا ہے؟ یقول، وہ کہتا ہے قد دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میرے رب نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔